أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آج کی گفتگو کا موضوع جہنم ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کیوں بنائی؟ هذا سوال. جواب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا فرما کر اس کے اندر خیر و شر دونوں جذبے رکھ دیے. یعنی وہ بھلائی کے راستے پر بھی چل سکتا ہے اور برائی کے راستے پر بھی. اس کے اندر خیر و شر دونوں رکھ دیا گیا ہے. بلکہ یہ کہیے کہ قبول خیر و شر کے جذبے اس کے اندر رکھ دیے گئے. اور یہ خیر و شر کے جذبے رکھے جانے کے بعد وَهَبَ اللَّهُ الْإِنسَانَ حُرِّيَّةَ الْاخْتِيَارِ، اللہ نے انسان کو اختیار کی، آزادی دے دی ہے، چاہے خیر کے راستے پر جا یا شر کے راستے پر. ظاہر ہے آدمی اپنے اختیار سے خیر کے راستے پر جاتا ہے، اپنے ہی اختیار سے شر کے راستے پر جاتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ دونوں راستے ایک نہیں ہیں، اور یہ دونوں راستے برابر نہیں ہیں، ایک نہیں ہیں، اور ان راستوں پر چلنے والے بھی برابر نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں. یہی بات سورہ جاثیہ کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے، ان دونوں کو ہم برابر کر دیں گے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کی موت برابر نہیں ہوئی ہے، برابر نہیں. سواء محیاہم ومماتہم، اس لیے کہ مومن مات علی ایمانہ ویبعث علی ایمانہ، مومن یہ ایمان کے اوپر مرا ہے اور یہ ایمان کے اوپر اٹھایا جائے گا. والکافر مات علی الکفر ویبعث علی الکفر، اور کافر موت کے اوپر مرا ہے، اسے موت کے اوپر ہی اٹھایا جائے گا. ظاہر ہے کہ دونوں کی موت اور زندگی یکساں نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ دونوں کی زندگی یکساں ہے یا دونوں ایک ہیں، ساء ما یحکمون، اے قبح حکمکم، تمہارا یہ ریمارک اور تمہارا یہ فیصلہ کس قدر قبیح ہے، کتنا برا ہے کہ نیک اور بد کو تم ایک ہی نقطے پر لا کر کھڑا کر دے رہے ہو. غلط فیصلہ ہے. یہ آیت کریمہ مبکات یا مبکات العابدین کہی جاتی ہے. قال الفضیل بن عیاض رحمہ اللہ، کان الفضیل بن عیاض رحمہ اللہ اذا قرأ هذه الآیہ یقول فی نفسہ لیت شعری فی ای الفریقین انت فماذا یقول امثالنا. کہتے ہیں یہ آیت کریمہ یہ عبادت گزاروں کو رلا دینے والی ہے. حضرت فضیل ابن عیاض جب اس آیت کریمہ کو پڑھتے تو اپنے دل میں کہتے کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ میں کس راستے پر ہوں، کس فریق میں ہوں، جنتیوں کے فریق میں ہوں یا جہنمیوں کے فریق میں ہوں. تو جب اتنے بڑے لوگ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر روتے تھے، فماذا یقول امثالنا، ہم جیسے لوگ کیا بولیں گے، ہم جیسے لوگ کیا کہیں گے. تو ظاہر ہے کہ جب دونوں کی زندگی ایک نہیں، دونوں کی موت ایک نہیں، دونوں کے راستے ایک نہیں، تو دونوں کا ٹھکانہ اور دونوں کی منزل ایک نہیں ہونی چاہیے. اگر دونوں کی منزل ایک ہو جائے تو یہ تو عقل، انصاف اور عدل کے خلاف ہے.
لہذا اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کے لیے جنت بنائی ہے اور برے لوگوں کے لیے جہنم. ہمارا یہ مدعا ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کیوں بنائی ہے. اب کوئی یہ کہے جہنم بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت یوں تھی. اور ایک آنکھ سے کیوں دیکھتے ہو بھائی؟ لماذا ینظرون بنظرۃ واحدہ، ایک ہی نظر سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ نے جنت بھی تو بنائی ہے، جہنمی کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ جنت بھی تو بنائی ہے. اچھے لوگوں کے لیے جنت ہے اور برے لوگوں کے لیے جہنم. جہنم کا ہمیں علم الیقین ہے، اس لیے کہ کتاب و سنت سے ہمیں معلوم ہوا کہ جہنم ہے. قرآن بتاتا کہ جہنم ہے، سنت بتاتی ہے کہ جہنم ہے. تو کتاب و سنت کی اطلاع سے ہمیں معلوم ہوا کہ جہنم ہے، ہمیں اس کا علم الیقین ہے. اور کوئی چیز اگر عین الیقین کے دائرے میں آ جائے تو پھر آدمی کی حالت خراب ہو جائے گی. ابھی ہمیں جہنم کا علم الیقین ہے، عین الیقین ہو جائے تو کیا حال ہوگا ہمارے. چلیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون ان السماء اتت وحق لها ان تئت ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله والله لوددت انی كنت شجرة تعضد. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الزہد کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ذر غفاری ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو. یعنی جس چیز کا تمہیں علم الیقین ہے مجھے اس کا عین الیقین ہے. جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، اور جس چیز کو میں سن رہا ہوں تم لوگ نہیں سن رہے ہو. آسمان چرچرا رہا ہے. ان السماء اتت، آسمان چرچرا رہا ہے. وحق لها ان تئت، اور آسمان کو حق ہے کہ وہ چرچرا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 4 انگل جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہے. کوئی 4 انگل جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اپنی جبین نیاز کو ٹیکے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہو. 4 انگل جگہ خالی نہیں ہے. کتنا عظیم ہے ہمارا رب. آگے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو لضحکتم قلیلا، تو تمہارے ہونٹوں پر کبھی ہنسی نہ آئے. ولبکیتم کثیرا، تم ہمیشہ روتے رہو. وما تلذذتم بالنساء علی الفروشات، بستروں کے اوپر اپنی عورتوں سے لذت بے معنی ہو جائے گی، اور تم اللہ سے فریاد کرتے ہوئے بلندیوں کی طرف پہاڑوں میں اور جنگلوں میں نکل جاؤ گے. اور پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آخر میں، وہ ان کا قول ہے، یہاں تک تحدیث تھی، ان کا قول یہ ہے اللہ کی قسم میری تمنا یہ ہے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا کہ کاٹ دیا جاتا. واللہ لوددت انی کنت شجرۃ تعضد، کاش میں کوئی درخت ہوتا کاٹ دیا جاتا. اس لیے کہ درختوں سے حساب کتاب نہیں ہے، انسانوں اور جنوں سے حساب کتاب ہے. دیکھیے ایک چیز جس کا ہمیں علم الیقین ہے، اگر عین الیقین ہو جائے تو اس حدیث کے مطابق ہمارا کیا حال ہونے والا ہے. ہنسی بھول جائیں گے آپ، راتوں کو نیند نہیں آئے گی، کھانا حلق کے نیچے نہیں اترے گا. اس لیے کہ آپ نے جس چیز کو علم الیقین کے طور پر جانا ہے اسے عین الیقین کے طور پر ابھی نہیں پایا ہے تم نے. ایسے ہی موت ہے، ہم اس کا یقین ہے، علم الیقین ہے. اچھا مرتے وقت ہم اس کو دیکھ لیں گے، اس کو زندہ دیکھیں گے، کس کو؟ موت کو.
عجیب بات نہیں ہے؟ اس کو زندہ دیکھیں گے اور اس کو مرتے ہوئے بھی دیکھیں گے. یہ ایک عجیب و غریب فلسفہ ہے, ایک عجیب و غریب بات ہے, سمجھ سے پرے ہے. جب ہمیں اس کا علم الیقین کے بعد عین الیقین ہوگا تب ہم حیران رہ جائیں گے کہ موت کو زندہ دیکھے گا آدمی مرتے وقت, اور مرتے ہوئے دیکھے گا اس وقت جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صار اہل الجنة للجنة واہل النار الى النار جیء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد یا اہل الجنة لا موت ویا اہل النار لا موت فیزداد اہل الجنة فرحا الى فرحهم ویزداد اہل النار حزنا الى حزنهم. رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الرقاق کے اندر لائیں. حضرت عبداللہ ابن عمر اس روایت کے راوی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا انہیں آواز دو کہ جنتی جنت کے بالا خانوں پر آ جائیں اور جہنمی جہنم کے کناروں پر آ جائیں. اس کے بعد موت کو لایا جائے گا وہاں جنت اور جہنم کے بیچ میں. حتی یجعل بین الجنت والنار, جنت اور جہنم کے درمیان موت کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا کہ میڈھے کی شکل میں. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ کبش جو ہوگا یہ املح ہوگا, املح چتکبرا, سفید اور کالا. کالے سے اشارہ جہنمیوں کی طرف اور سفید سے اشارہ جنتیوں کی طرف. جی اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, اس دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے. تو یہ بکرا جو لایا جائے گا یہ میڈھا موت کی شکل میں ہی پوچھا جائے گا, دیکھ رہے ہو, فیشرئبون ایمدون اعناقہم, اپنی گردنیں ایسے لمبی کریں گے جنتی بھی اور جہنمی بھی. پہچانتے ہو اس کو؟ بولے ہاں پہچانتے ہیں, اس لیے کہ موت کے وقت تم نے اس کو زندہ دیکھا ہے, اب اس کو مرتے ہوئے دیکھو. ثم یصبح, جب وہ لوگ جان لیں گے اور یہ پہچان لیں گے کہ یہ موت ہے, پھر ان کے سامنے ہی موت کو ذبح کر دیا جائے گا. ختم. پھر آواز لگانے والا آواز لگائے گا, اے جنتیوں اب تمہیں موت نہیں ہے, اور اے جہنمیوں تمہیں بھی موت نہیں ہے. تو جنتیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا اور جہنمیوں کی غم کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. اللہ دیکھ رہے ہیں, ہم نے موت کو نہیں دیکھا ہے, مرتے وقت ہم اس کو موت کو زندہ دیکھیں گے. یہ عجیب بات نہیں ہے؟ اور پھر موت کو مرتے ہوئے دیکھیں گے. یہ بھی علم الیقین کی حد تک ہمیں معلوم ہے, ہم اپنی آنکھوں سے بعد میں دیکھیں گے, جسے عین الیقین کہتے ہیں. جی ایسے ہی قیامت, ایک دن تمام لوگوں کو, کچھ لوگ تو مر چکے ہیں, کچھ لوگوں کو مرنا ہے, پھر ایک دن سور پھونکا جائے گا اور سارے کے سارے اپنی قبروں سے اٹھ کر کے ایک میدان میں جمع ہوں گے. ہمیں اس کا علم الیقین ہے, عین الیقین نہیں ہے. ایک دن ہمیں ہماری آنکھوں سے وہ میدان دکھا دیا جائے گا, سارے لوگ وہاں ننگے کھڑے ہوں گے, ایک دم ننگے کھڑے ہوں گے. ہمیں علم الیقین ہے, عین الیقین نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہوگی کہ قیامت کا ایک نام ہے یوم الحسرہ, حسرت کا دن. اللہ وانذرہم یوم الحسرہ, اے ہمارے حبیب آپ ان کو حسرت کے دن سے ڈرا دیجئے. یہ حسرت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے ندم, ندامت, اور ایک ہوتی ہے حسرت. الندم هو شعور ما لا يمكن تداركه واصلاحه, يمكن تدارك واصلاح. شرمندگی کہتے ہیں کہ جس کا ازالہ کیا جا سکے, جس کا تدارک کیا جا سکے. کسی بات پر آدمی شرمندہ ہے, جس بات پر شرمندہ ہے اس کا ازالہ کر سکتا ہے, اس کی اصلاح کر سکتا ہے. والحسرۃ اشد الندم هي اعلی درجات الندم وانها لا تكون لا يمكن اصلاح. حسرت ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی پھر اس کا تدارک نہیں کر سکتا,
قیامت کے دن آدمی حسرت کرے گا لیکن حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حسرت کا مطلب یہ ہے لا یمکن اصلاحہ. کہا جائے گا مہلت عمل ختم ہو چکی ہے, تمہیں عمل کرنے کا موقع دیا گیا تھا, وہ عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے, اب یوم حساب ہے, حساب دینے کے لیے آ جاؤ. آج امتحان ہال کو لاک کر دیا گیا ہے, اب میدان میں آ گئے اور رزلٹ ہاتھ میں دیا جانے والا ہے. امتحان ہال لاک کر دیا گیا ہے, اب امتحان نہیں ہوگا, آج رزلٹ تمہارے ہاتھوں میں تھمایا جائے گا, دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں. اللہ وانذرہم یوم الحسرہ, حسرت کرے. اور اس کے بعد جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. بڑی خراب جگہ ہے یہ, بہت خراب جگہ ہے. ایک منظر اس کا بتایا گیا ہے عجیب سا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. جہنمیوں کی ایک التجا ہے اور فرشتوں کی طرف سے اس التجا کا جواب ہے. کیا یہ کہیں گے کون؟ وقال الذين في النار, جہنمی لوگ, ان سے لخزنت جہنم, جہنم کے داروغہ سے. ایک ہے داروغہ خازن اور ایک ہے خزانہ, بہت سارے داروغہ, ان کا ہیڈ مالک ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو سارے لوگ ملے, انبیاء ملے, فرشتے ملے, بڑی بڑی ہستیاں ملی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب مسکرا کر ملے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ قال قائل, ایک آدمی نے کہا یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ھذا مالک صاحب النار, یہ داروغ جہنم ہے, ان کا نام مالک ہے. فسلم علیہ, آپ ان کو سلام کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فالتفت الیہ, میں اس فرشتے کی طرف متوجہ ہوا جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جہنم کا داروغہ مالک ہے. اس سے پہلے کہ میں سلام کروں کہ اس نے سلام میں پہل کی, فبادانی بالسلام, فبدانی بالسلام. جی, داروغہ جہنم نے, خازن نار نے, صاحب نار نے, مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سلام کیا. جی جی, سلام میں پہل کی فرشتے نے. ابن اسحاق نے یہ روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی. جب تک یہ آپ کے ساتھ رہا اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی. آپ نے پوچھا کہ سارے لوگ تو مسکرا کر ملے, اس کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں نہیں آئی؟ بتایا گیا کہ یہ جب سے پیدا ہوا ہے تب سے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آئی ہے. اللہ, اتنا عجیب و غریب فرشتہ ہے, جب سے پیدا کیا گیا اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے, کبھی ہنسا نہیں ہے, کبھی مسکرایا نہیں. جہنم کتنی خطرناک ہے, اس کے داروغہ کو دیکھ کر کے ہی پتہ چل جاتا ہے جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے. اس سے التجا کریں گے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ, اے مالک اپنے رب سے کہے, یہ نہیں کرے ہمارے رب سے کہے. دنیا میں تم نے رب کو مانا ہی نہیں تو جہنم میں کیسے بول دو گے کہ ہمارے رب سے بولو؟ تم اپنے رب سے بولو. یہ وہی پرانے بدماش ہیں یہ. دنیا میں انہوں نے اللہ کو رب نہیں مانا, جہنم میں بھی بولیں گے تم اپنے رب سے کہو. ارے بھائی یہ بھی بول سکتے ہو نا, ہمارے رب سے کیجیے, التجا کیجیے. کیا بولیں گے؟ اپنے رب سے بولو. کیا بولو؟ کہ ہمیں موت دے دے. لیقضی علینا ربک, تمہارا رب, تیرا رب ہمیں موت دے دے. قال انکم ماکثون, یہاں موت نہیں آتی, یہاں موت نہیں آتی, یہاں موت نہیں آئی. موت تو ذبح کر دی گئی ہے, موت کیسے آئے گی تمہیں؟ پھر یہ جہنم کے دیگر داروغاؤں کی طرف رخ کریں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے, وہ بات بتائے گی. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم, وہاں بھی یہی کہیں گے. دوسرے جو داروغے ہیں ان سے کہیں گے ذرا اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے. کیا دعا کرو؟ یخفف عنا یوما من العذاب. پہلے کہیں گے جہنم سے نکال دے. بولے نہیں نہیں نہیں, جہنم سے تو نکالے نہیں جاؤ گے. کہیں گے عذاب ہلکا کر دیا جائے. اللہ, بولے نہیں نہیں, عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا. کہا کہ کم سے کم ایک دن عذاب کو, یخفف عنا یومن, یومن, ایک دن عذاب ہلکا کر دیا جائے. لا 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 لا, ایک دن بھی جہنم کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. ریکویسٹ کی جا رہی ہے جہنم سے نکال دیا جائے. لا, نہیں نکل سکتے.
जहन्नम का आजाब हल्का कर दिया जाए, ला, हल्का नहीं होता। एक दिन हल्का कर दिया जाए, अन यौमन, ला, एक दिन भी हल्का नहीं होगा। और फिर पूछेंगे वो लोग, कालू अवलम तकुत्तातिकुम रुसुलुकुम बिल बय्यिनात, समझाने वाले नहीं आए थे क्या रसूल? कालू बला, आए थे, आए थे। अल्लाह, कालू बला, कालू फदू, आए थे ना, तुम ही दुआ कर लो। कितनी जिल्लत की बात है। फरिश्ते कहेंगे हम तो दुआ करने वाले नहीं, तुम खुद दुआ कर लो, तुम खुद अपने रब से दुआ कर लो। जहन्नम के दारोगा मालिक से रिक्वेस्ट की गई, उसने डांट दिया, काला इन्नकुम माकिसून। दूसरे दारोगाओं से इल्तिजा की गई कि जहन्नम से निकाल दिया जाए, नहीं निकाले जाओगे। अजाब हल्का कर दिया जाए, नहीं किया जाएगा। एक दिन जहन्नम का अजाब हल्का कर दिया जाए, नहीं किया जाएगा। तो अपने रब से दुआ करो, अपने रब से। बोले हम तो नहीं करते, तुम ही कर लो। कालू फदु, तुम कर लो, तुम कर लो आज। और रब्बे ताला पहले ही बोल चुके हैं, काला सौफिया वला तुकल्लिमुन, तुम मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हूं। अल्लाहु अकबर। तमाम सहारे खत्म हो चुके हैं। जिस्मानी अजाब तो सही रहे हैं, ये जिल्लत का अजाब, जहन का अजाब साथ साथ है। यानी हिस्सी अजाब के साथ मानवी अजाब भी दिया जा रहा है इनको। अल्लाह, कितने जलील हो रहे हैं। आज जो इख्तिदार के पीछे हलाल और हराम की तमीज नहीं कर रहे, जो दुनिया कमाने के चक्कर में इन्होंने हलाल और हराम की तमीज को भुला दिया है। याद करें इस मंजर को, जहां कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा तुम्हारा, कोई पुरसाने हाल। तुम ही दुआ कर लो बोलते हैं। और ये कैसे दुआ करेंगे? इसलिए कि रब्बे ताला कह चुके हैं, काल अख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमुन, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हूं। अल्लाह, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। ये कितनी दुख भरी कहानी है जहन्नमियों की। कितना अजीब व गरीब किस्सा है ये, कितनी अजीब व गरीब हकीकत है ये। अल्लाह, जहन्नम का अजाब कैसा है? इसका मरकजी अजाब आग है, सांप हैं, बिच्छू हैं, ठंडक का अजाब है, लेकिन इसका मरकजी अजाब आग है। जी जी, आदमी को मामूली प्रेस का चटका लग जाए तो कई दिनों तक जलन महसूस होती रहती है। हाँ, आदमी को ऐसी आग में डाल दिया जाए जो दुनिया की आग से बदरजहा गर्म है, आदमी का क्या हाल होगा? उसका आदमी का क्या हाल होने वाला है? आग कैसी है जरा देखते हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाहु अकबर। जिन्होंने हमारी आयतों की तकज़ीब की, हमारी आयतों का इनकार किया, हम इन्हें जहन्नम में डालने वाले हैं। नुस्लिहिम नारा, इन्हें हम जहन्नम में दाखिल करने वाले हैं। अब कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम, जब इनकी खाल पककर गिर जाएगी तो हम इस खाल के ऊपर दूसरी खाल चढ़ा देंगे। अल्लाहु अकबर। है तो किताब हिदायत, लेकिन अजीब व गरीब बात कही गई है। ये थाईलैंड के चियांग माई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तेगाता तेजाशान, बहुत बड़ा प्रोफेसर है। इसने पेन रिसेप्टर्स, जो दर्द के आखिज़े हैं, कि दर्द को रिसीव कौन करता है, पेन को रिसीव कौन करता है। आमतौर पर यह समझा जाता है, पहले समझा जाता था कि दर्द को रिसीव करने वाली चीज दिमाग है। जी, दिमाग रिसीव करता है। यहां कहा गया दिमाग रिसीव नहीं करता, बल्कि जिल्द रिसीव करती है पेन को। इसलिए कि जिल्द की 3 लेयर्स हैं, 3 तहें हैं। अगर एक तह जल जाए तो सुई चुभाइए दर्द महसूस होगा, 2 तहें जल जाएं सुई चुभाइए दर्द महसूस होगा, मगर तीनों तहें जिल्द की अगर जल जाएं सुई चुभाइए तो दर्द महसूस नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि पेन के जो रिसेप्टर्स हैं वो ये जिल्द है। जिल्द, इन्नल जिल्द हुआ मौतिनुल एहसास, एहसास की जगह ये जिल्द है। और जिल्द जब पक जाएगी तो दर्द महसूस नहीं होगा ना। तो अब अल्लाह फरमाता है कि जैसे ही जिल्द पक जाएगी, तीनों जिल्द के लेयर्स खत्म हो जाएंगे, तो हम दोबारा उनको चमड़ा दूसरा उनके बदन के ऊपर डाल देंगे। नज़ज का मतलब होता पक जाना, पक करके खाल गिर जाए। है तो हिदायत की किताब, लेकिन देखिए इशारा स्किन ग्राफ्टिंग जैसे मेडिकल प्रोसीजर की तरफ इशारा कर दिया गया है कि
جلے ہوئے حصے کے اوپر نئی کھال اگائی جا سکتی ہے. اسکن گریفٹنگ کی طرف اشارہ ہے. یہ ہے سائنس قرآن حکیم کی. بتا رہا ہے جہنم کا حال, لیکن بٹوین دا لائنز اشارہ کر دیا اس نے اسکن گریفٹنگ کی طرف, جو ایک میڈیکل پروسیجر ہے کہ جلی ہوئی کھال پر دوبارہ کھال اگائی جا سکتی ہے. کھال نکل جائے تو اس کے اوپر دوبارہ کھال اگائی جا سکتی ہے. اٹ از اسکن گریفٹنگ. جی ایک میڈیکل پروسیجر ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. تو یہ درد کے آخذوں پر تحقیق کر رہے تھے, کافی عرصے سے ریسرچ کر رہے تھے. یہ پروفیسر تیگا تات جو تھائی لینڈ چیانگ مائی یونیورسٹی کے یہ ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی کے پروفیسر تھے یہ. تو ان کے سامنے جب یہ آیت آئی, اللہ اکبر, کہتے برسوں کی تحقیق کا نتیجہ یہاں ہے کہ درد کو دماغ ریسیو نہیں کرتا, درد کو جلد ریسیو کرتی ہے, جسے قرآن میں بیان کیا گیا ہے. اور انہوں نے ریاض میں طبی جو کانفرنس ہوئی 8ویں, جس کا عنوان تھا قرآن و سنت میں سائنسی پیشین گوئیاں, اس کانفرنس میں شرکت کر کے انہوں نے علل اعلان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. ایک آیت نے اس پروفیسر کی, اس سائنٹسٹ کی زندگی بدل دی. یہ آیت ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. اللہ اکبر, کتنا خوفناک عذاب ہے. دیکھیے مشہور مفسر کتاب و تفسیر القرآن کے اندر ابن ابی زمانین نے لکھا ہے, وان قتادہ ان ابا موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انه يسلط على اهل النار البكاء فلو ترسل السفن في اعينهم لجرت. کتنا حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر رونا مسلط کیا جائے گا, جہنمیوں کے اوپر خوب روئیں گے, اتنا روئیں گے کہ اگر ان کی آنکھوں میں کشتیاں چلا دی جائیں تو کشتیاں چلنے لگے ہیں. اللہ, اس سے پہلے کہ ہم اس مرحلے سے دوچار ہوں اپنے حالات درست کر لیں. اچھا ہے, ہمیں ابھی علم الیقین ہے, عین الیقین سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حالات درست کر لیں. اور ہمارا رب اب بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے, تیار ہے. قال ابن القیم اللہ یسترنا ثم ینادینا ثم یغفر لنا ثم یحبنا ثم یبدل ذنوبنا الی حسنات. اللہ اکبر, اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھک دیتا ہے, ہمارے گناہوں کو ڈھک دیتا ہے, پھر آواز دیتا ہے آؤ معافی مانگ لو میں تمہیں بخش دیتا ہوں. ثم ینادینا, ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے, ڈھک دیتا ہے, پھر آواز لگاتا ہے آؤ مجھ سے معافی مانگو, توبہ کرو, میں تمہیں بخش دیتا ہوں. بخشنے کے بعد ثم یحبنا, محبت کرتا ہے ہم سے اللہ. ثم یبدل ذنوبنا الی حسنات, پھر ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. کتنا کریم ہے وہ. اللہ اکبر, ایسا رب کریم پا کر اگر ہم اس کی کریمی سے دنیا میں فائدہ نہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لیں, جنت والا نہ بنا لیں اور جہنم سے اپنے آپ کو نہ چھڑا لیں, تو ہم سے زیادہ بدنصیب اور بدبخت قوم دنیا میں کون ہو سکتی ہے. اتنا رب کریم پا کر کے, ایسا رب پا کر کے جو اتنا کریم ہے, جو ہمارے گناہوں کو ڈھانکتا ہے, پھر آواز لگاتا ہے گناہ ہو گئے نا, معافی مانگ لے میں تجھے بخش دیتا ہوں. اور جب بندہ معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور پھر اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. ایسا رب کریم پا کر اگر اس کا بندہ اس کی قریبی سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لے اور جہنم سے اپنے آپ کو نہ بچا لے, کیا کہا جا سکتا ہے کہ ایسا بدبخت روئے زمین پر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.